یہ آرزو ہے، تمنا ہے، یہ خواہش کی آخری حد ہے، یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود چاہے جانے کی تمنا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے کہ فلاں کو اللہ کی لو لگ گئی ہے، یہ بھی وہی چاہت ہے۔ یہ لو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو علم نہیں کہ یہ لو اپنی اصل میں ہے کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے، اسی لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم تنہا رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت رکھے تاکہ ہم کچھ ہو جائیں۔ غور کریں، ہم سب کی یہی زندگی ہے، یہ خواہش ہے کہ ہمیں دریافت کیا جائے، ہماری تمنا کی جائے، ہمارے حصول کی تگدو میں کوئی ہر لحظہ سرگرداں رہے۔ یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ We long to be loved and it is a constant misery۔ نفس کے پاس بہت بڑی دلیل کی صورت ایک وجہ کیس موجود ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ وجہ ہی محبت کا تمنائی ہونے کی اصل وجہ ہے۔ یہ وجہ ہر طرح کی محبت کے حصول کی بے قرار تمنا کا حقیقی پس منظر ہے۔ نفس ہر حال میں کسی نہ کسی کی محبت کا مرکز و محور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شروع دن سے مایوس کن حد تک تنہائی کا شکار چلا آتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب یہ نہیں جانتے۔ تنہائی کے ریگسار میں گزرتی ہماری جاں بلب سسکتی تڑپتی زندگی ہی ہمارے نفوس میں چاہے جانے کی خواہش پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب تک یہ وجہ موجود ہے تب تک یہ مطالبہ بھی نفس میں قائم ہے کہ کوئی اسے چاہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس وجہ کو جانتے ہیں؟ کیا اس وجہ کے نتیجے میں اپنی زندگیوں پر چھا جانے والے اثرات سے ہم بخوبی واقف ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ہم اس وجہ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، پریشان ہوں۔ میں اس تنہائی، اکلاپی اور پریشانی زندگی سے گزرتے ہوئے ہر امید سے مایوس ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یہ سب سے بدل سکتا ہے، اس ویرانے میں پھول کھل سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے۔ نفس اکیلا ہے، اس لیے کسی ساتھی کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا جس سے وہ بات کر سکے، کوئی ایسا ہمراز جس کے سامنے وہ اپنا آپ اندر اور باہر سے عیاں کر سکے۔ کیا ہم اس کربناک تنہائی کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نفس کی اس کربناک تنہائی کے بے قرار خلا کو کس صورت کوئی انسان پر نہیں کر سکتا۔ نفس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی محبت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن ہر محبت کچھ مدت کے بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے، یہ ہر نفس کا نوحہ ہے۔ ایک پائیدار محبت کے حصول میں سرگرداں، ہر لحظہ ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن سے پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور سے دیکھیں، صرف اپنی ذات کی تکمیل کی طلب میں مصروف یہ نفس کس کا ہے؟ نفس انسان اپنی تنہائی سے وحشت زدہ ہے، اس تنہائی سے ہول کھا کر کہ وہ کسی کی محبت میں پناہ لینے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تنہائی کے اس ہولناک صحرا سے فرار حاصل نہیں کر پائے گا؟ نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت اگر پائیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بھاگنا اس کی سرشست ہے، اسی لیے یہ اس پائیدار محبت کے حصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے، ان سے سہارے مانگتا ہے۔ پے در پہ ناکامیوں پر ان سے سہارے مانگتا ہے۔ پے در پہ ناکامیوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے نفس ان ناکامیوں کا، ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے، خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے انہی غموں سے یہ پیار کرنے لگتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، جنہوں نے ہر آن اس کی روح کو صرف زخم اور دھوکے ہی دیے ہوتے ہیں۔ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھیں، مریضوں کے چہرے دیکھیں، بجھے ہوئے، دنیا سے الگ تھلگ وہ کس خیال میں ہوتے ہیں۔ مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ دھوکہ تھی، سراب تھی۔ انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑھے ہوئے پاگل پن پر تعصب ہوتا ہے۔ انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے، ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر عیاں ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں۔ یہ اس لونگنگ کی اصل ایکچولیٹی ہے۔ اس لو دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوری طور پر
ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیختا چلاتا اور اپنے رب کے حضور آہ زاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہ محبت ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہمارے نفوس صحت مندی میں دکھ تکلیف کی عدم موجودگی میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں اور اس لو کا جوہر انسان سینے میں بھڑک رہی ہے، ناجائز استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ہم اس چاہت کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دردی سے لٹاتے ہیں۔ دولت یہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم شاہوں کی طرح اسے اڑانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اپنے رشتوں ناتوں پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لٹاتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور انجام کار ہمارے دل مرجھا جاتے ہیں۔ اس لوگ کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی ہے، محدود ہے، اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روا رکھنی چاہیے۔ ہر شے سے انس محدود ہونا چاہیے۔ عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی مصروفیت، یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ اللہ کو ہم حیات دنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لٹائے اور بادشاہوں کے بادشاہ کو اس سلطان السلاطین کا گدھا بن جائے۔ If our souls are full with the love of Allah, then we never ask anyone to be loved. We never put out our begging bowl in front of someone to fill it. کہا گیا کہ اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کو پیدا کر لیں اور اللہ پاک سے خود کو جوڑ لیں تو ہمیں کبھی بھی کسی کے سامنے یہ بھیک نہیں مانگنی پڑے گی کہ وہ ہم سے محبت کرے یا ہمیں چاہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ مطلبی ہے، صرف خود غرض ہے، یہ اپنے مطلب کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اپنے مطلب کی حد تک چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس کی چاہت بھی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب اس کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی محبتوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنی عمر کو رائیگاں نہ کریں۔ بہتر ہے کہ اللہ کی محبت میں آپ لوگ اپنے آپ کو سرخرو کریں، اللہ کی محبت سے سرشار رہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔